والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صلہ رحمی سے متعلق اور قطع رحمی کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو ایک تقدس فراہم کیا ہے اور اس تقدس کو قائم رکھنے پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس تقدس کو پامال کرنے پر، اس کا احترام نہ کرنے پر وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہر چیز کے اندر کچھ جوازی پہلو ہوتے ہیں تو کچھ ناجائز کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ گناہ ہیں، لیکن ان میں بھی ایک جوازی پہلو رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ غیبت کرنا ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو بالکل ایسا قرار دیا جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، منع فرما دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بعض مقامات پہ غیبت کی خود اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی غیبت نہیں ہے، اسی طرح سرکار نے فرمایا جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرے اس کی غیبت نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ ایسی سرکار نے فرمایا جب تم سے مشورہ طلب کیا جائے تو تم مشورہ دینے میں امین ہو، یعنی امانت ہے تمہارے پاس ایک مشورہ جو تمہیں دینا ہوگا۔ اور اس میں فقہا نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے اور جیسے رشتے وغیرہ کا ہوتا ہے، جب ہم بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، تو اگر واقعی وہ غلط قسم کا آدمی ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ہمارا مسلمان بھائی دھوکے سے بچے اور یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رشتہ داری نبھانے کا ضرور حکم دیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رشتہ داریوں سے منع فرما دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا رشتہ مجھے قائم رکھنا ہے اور کس رشتے کو مجھے ختم کرنا ہے، کن رشتہ داروں سے میل ملاپ کرنا بہتر ہے، کن سے قطع تعلق کرنا افضل ہے، کون سے رشتہ دار ایسے ہیں یا کون سی رشتہ داری ایسی ہے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے گی، اور کون سی رشتہ داری اور رشتہ دار ایسے ہیں جن سے قطع تعلق مجھے اللہ اس کے رسول سے قریب کر دے گا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ بڑی توجہ چاہیے۔ اب عام لوگ بیچارے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، وہ ایک رشتہ دار سے نہیں ملتا ہے اور اس کے پیش نظر ایک حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ جی میں فلاں سے اگر ملوں گا تو یہ مسئلہ ہوگا، فلاں مسئلہ ہوگا۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ جی وہ ہو سکتا ہے اعتراض کر دیں کہ جی عالم دین تو فلاں سے ملتے ہی نہیں ہے رشتہ داروں سے۔ اب کیوں نہیں ملتے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ حکمت سب کے سامنے ظاہر کی جائے، اس لیے یہ صاحب علم شخص جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس سے رشتہ داری قائم کرنی ہے کس سے نہیں۔ تو عوام الناس کو بھی چاہیے، جیسے اب ہم بھی کچھ شعور فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی آپ کا رشتہ دار بد مذہب نہیں ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی ایسی خراب عادت نہیں ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس عادت آپ میں بھی سرایت کر جائے گی، وہ فتنے باز قسم کا نہیں ہے، جادو ٹونے کے اندر لگنا یا آپ کی جڑیں کاٹنا کہ آپ سے راز لے لیتا ہے کریت کے پھر پورے خاندان میں پھیلا دیتا ہے، بی جمالو ٹائپ جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں تو پھر تھوڑی بہت غلطیاں نظر انداز کرنی چاہیے، ان سے اچھا تعلق رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ دیگر امور ہوں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، کسی رشتہ دار کے اندر ہیں، کسی خاندان کے اندر ہیں، تو ان سے پھر دور ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو ایک مزید میں آیت عرض کرتا ہوں کہ جس میں رشتہ داریوں کو کاٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے، اس سے بھی رشتے کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ سورہ محمد ہے، اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ عنقریب تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ؟ یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کفار وغیرہ کے کہ ان کے انداز ایسے تھے کہ اگر ان کو آج حکومت مل جاتی تو زمین میں وہ سب فساد وغیرہ پھیلا دیتے۔ تو ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک تو تمہارے انداز ایسے نظر آتے ہیں کہ آج تمہیں حکومت مل جائے تو تم فتنہ فساد پھیلا دو گے، جیسے جس نے تمہارے ساتھ تھوڑا بھی کوئی ایسا معاملہ کیا
جو چاہے صحیح تھا لیکن تمہیں اپنے خلاف لگا، اس کو مار دینا، پیٹ دینا، جیسے عموماً سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک جب غالب آتا ہے تو دوسروں کو پھر رگڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ وہ انداز ہے، کفار کا والا انداز ہے، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا دو اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں بہت بری تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کفار کے لیے ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تمہارے انداز ایسے نظر آتے ہیں کہ آج تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فتنہ فساد پھیلا دو گے، اور آج اگر تمہیں کچھ زور اور طاقت حاصل ہو تو تم اپنے رشتے ختم کر دو گے۔ اس پہ فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَعَامَا أَبْصَارَهُمْ، اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی حق کو دیکھنے سے وہ ان کو اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کانوں کے اندر بہرا پن ایسا پیدا کر دیا کہ وہ حق سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ وعید جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ترقی عطا فرمائی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا پیسہ ویسا آتا ہے تو ایک علاقہ چھوڑ کر ذرا اسٹینڈرڈ والے علاقے میں چلے جاتے ہیں، جو دنیاوی لحاظ سے ہمارے ذرا تھوڑے سے پوش علاقے کہلاتے ہیں، بڑے علاقے کہلاتے ہیں۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے وہ پرانے علاقے والے رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے آئیں، کیونکہ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا کچھ اونچے قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے، وہ لوگ آئیں گے تو ہمیں پھر بے عزتی سی محسوس ہوگی۔ کوئی زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، وہ لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، مال و دولت، تعلیم اچھی حاصل ہو گئی، خلاصہ، اور اس طرح منصب اگر اچھا مل گیا کوئی دنیاوی لحاظ سے، تو پھر ہم عموماً اپنے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شیطانی خیال ڈالتا ہے کہ ان سے ملیں گے نہ کہ وہ بولے گا جی میرے بچے کو نوکری دلوا دو، کوئی بولے گا مجھے میری مدد کر دو، میری بیٹی کی شادی، تو ان کو سب کو دوری رکھو۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس کو استعمال کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے ایک نعمت ایک شخص کو دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے یہی اللہ تعالیٰ کا قصد و ارادہ اور حکمت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں تک فائدہ پہنچے۔ اب اگر یہ شخص اس لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، کیونکہ ان تک تو اللہ کا پہنچانے کا ارادہ تھا، وہ کسی اور ذریعے سے پہنچتی ہے، اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اس بات کو اگر اس پہ غور و تفکر کریں تو ان کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، ہم نے نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم سے چھین لی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دے دیا، کوئی دولت عطا فرما دی، کوئی مقام عطا فرما دیا، تو ہم پرانے رشتہ داروں کو بھولیں نہیں، ان سے پیار محبت کا سلوک رکھیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ رشتہ دار بھی اوور ہو جاتے ہیں، انہیں بھی ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کے پاس اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو اب اگر اس کے بالفرض 8-10 رشتہ دار ہیں، ہر ایک اپنا مطالبہ لے کر آئے گا تو وہ کس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ 1-2-3 کی تو مدد کر سکتا ہے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نہ علم ہے، نہ صحیح سوچ اور فکر ہے، لہٰذا ایک آئے گا جی میری مدد کر دیں، آپ نے اس کو منع کر دیا، ناراض ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جی ہم تو اس کے بعد گئے تھے، آج جی بڑے آدمی ہو گئے، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں اور ہماری مدد بھی نہیں کی۔ ہونا ہی چاہیے کہ اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، بیچارے کی مجبوری ہوگی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ رشتہ داری نہیں قائم کرنا چاہ رہے، آپ کا کسی سے میل جول صرف اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ہوگا۔ یہی کہا جائے گا کہ آپ کو فائدہ ملتا تو آپ اس کو سر پہ بٹھاتے اور تعریفیں کرتے، آج آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے مذمت شروع کر دی، تو یہ تو پھر رشتہ داری تو نہ نبھائی، آپ کا دوست تو پیسہ ہوا کہ وہ ملتا تو سب دوست ہیں، وہ نہ ملتا تو دوست نہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو اس نے مدد کر دی، دوسرا پہنچ جائے گا، آپ نے فلاں کو بھی تو کیا، میری بھی کر دیں۔ اب اگر وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے تو اس پہ ناراضگی کہ اچھا جی پھر اس کا مطلب ہے ہم آپ سے دور ہیں، فلاں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، ہمارے ساتھ نہیں کیا، یہ بالکل غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے اور وہ سوچتا ہے اگر میں اس کی مدد کروں گا یہ پورے خاندان میں بتا دے گا، پھر دوسرے آئیں گے، میں ان کی نہیں کر سکوں گا تو بری بات ہے، تو اس کو بھی محروم کر دو، ایسا ضرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بیچارہ
کسی کو اللہ نے منصب دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اسے ٹارچر کریں ذہنی لحاظ سے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، اس کے بھی جذبات کا، احساسات کا، کیفیات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور اسے اپنے رشتہ داروں کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج کل انسان کے اخلاقیات سے، اس کی گفتگو سے، اس کی تعلیم وغیرہ سے، اس کے لباس سے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، ان کے ذریعے اس شخص کی شخصیت کا اندازہ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نہیں چاہتا کسی بھی وجوہات کی بنا پر کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں بالفرض کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے امیج کو خراب کر دے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں، جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں بات بات میں گالی دی جاتی ہے اور خراب گالیاں دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی ذرا ان خاندان سے باہر نکلا، پڑھ لکھ گیا، اور اس نے اس چیز پر کنٹرول حاصل کر لیا کہ اس طرح بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ سے خراب گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اب اس کی گیدرنگ ہو گئی، وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، سب پڑھے لکھے ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور سب ایٹیکیٹس وغیرہ جانتے ہیں۔ اب ایک غریب رشتہ دار آتا ہے، وہ خاندان والا بولتا ہے کہ جی آپ نے تو ملنا چھوڑ دیا، ہم سے ملیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی آ گیا محفل میں، اب وہ شروع ہو گیا کچھ الٹی سیدھی بات کرنا۔ تو اس وقت اس شخص کا کیا عالم ہوگا بتائیے کہ جب وہ لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے آئٹم، کہاں سے آ گیا یہ؟ جی یہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اچھا یار، آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں؟ تو یہ بھی ایک مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں چاہیے کہ رشتہ داروں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، آپ ایک خطا کر رہے ہیں، اور پھر آپ مورد الزام بھی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ اس کا اگر ایک شخص ہے جو ایک مخصوص طریقے سے رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں چاہے اس کے دنیاوی فائدے پوشیدہ ہوں، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں تو تنقید ہم کیوں کریں؟ تو ہم اپنے آپ کو بدلیں نا۔ اگر واقعی ہمیں غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو تو ہمیں بدلنا چاہیے۔ اس لیے جانبین سے خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم برا کہتے رہیں کہ جی آپ کو سب منصب مل گیا، آپ نے ملنا چھوڑ دیا، پھر اس کی وجوہات بھی تو ہیں، وہ کیوں ملنا چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر جو ادھر سے ہے، جو غریب رشتہ دار ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی لحاظ سے ذرا کمتر رکھا ہے دنیاوی نعمت کے اعتبار سے، وہ اس پہ غور و تفکر کریں کہ ہم اگر کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں تو کس انداز سے ہمیں ملنا چاہیے، کہ کن باتوں پہ ہمیں ناراض ہونے کا حق ہے، کن پر نہیں ہے۔ یہ جانبین سے رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بعض اوقات جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو دوسرے کو یہ احساس دلاتا رہے گا جی رشتہ داری بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا بھی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ اب ان سے خود پوچھ لیں کہ آپ نے کتنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہے، یہ بتائیے۔ آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ملتے نہیں ہیں، آپ آتے نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں، خود آپ نے بھی کر رکھا ہے نہیں رکھا؟ تو ایک لسٹ سامنے آ جائے گی جن سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر انہوں نے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ تو جو حق وہ طلب کر رہا ہے کہ جی ہم ملتے نہیں، ہمارا بھی تو حق ہے، تو پھر آپ وہ حق دوسرے کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ خود کوتاہی کر رہے ہیں اور ادھر آپ شیر ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی، اپنی کوتاہی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جانبین سے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کا پہلے لفظ بیان فرمایا کہ اگر تمہیں آج تمہارے انداز ایسے نظر آتے ہیں کہ آج اگر تمہیں منصب مل جائے تو زمین میں فساد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے بھی تم کاٹ دو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ویسے تو یہ کفار، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کافر کا عمل جو کفر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن رشتہ داری کاٹنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ خاص کافر کی کوئی مطلب کفر کے اندر داخل ہو یا کفر کی ظاہری علامت ہو، بلکہ یہ تو مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فعل قابل مذمت ہے، رشتہ داری کو کاٹ دینا، اور اس کے اندر یہ وعید میں مسلمان بھی شریک ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہو جائے اور اس کو اپنے رحمت سے محروم کرے۔ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و تفکر کر کے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنے رشتہ داروں سے دوبارہ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اب جیسے میں آخری چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک میاں ہے، بیوی ہے، ددیال ہے، ننیال ہے، بچوں کے حق میں
تو بعض اوقات بیوی چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے رشتہ داروں سے اچھے انداز سے ملے، باپ میرے شوہر کے رشتہ داروں سے اچھے انداز سے نہ ملے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے رشتہ داروں سے اچھے انداز سے ملیں، ننیال میں نہ ملیں۔ یہ بھی ایک بڑا مصیبت ہوتی ہے کہ پھر دونوں ایک بچوں کو کھینچتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہوتا ہے بچوں کا، کسی سے ملتے ہیں کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پیار محبت کی فضا دونوں جانب سے قائم ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ ہمارے بڑے کہ جو بچوں کو رشتہ داروں سے اپنی ذاتی انانیت کی بنا پر نہیں ملنے دیتے، مثلا خود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کر رکھا ہے، اب یہی نفرت وہ منتقل کرتے ہیں بچوں کے اندر کہ تمہیں دیکھو فلاں سے نہیں ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ وجہ کیا ہے جی دشمنی کی؟ قطع تعلق کی وجہ کیا ہے؟ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ انتہائی معمولی وجوہات۔ لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دشمنیاں ایک خاندان میں، ایک نسل میں، پھر دوسری نسل میں، تیسری نسل میں منتقل کی جاتی ہیں باقاعدہ۔ تو برا نہ مانے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک گناہ کبیرہ کو اپنے ذات کے ساتھ تو قائم رکھتے ہیں، پھر اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس کا تحفہ دے کر جاتے ہیں کہ لو یہ گناہ ہے اور تم بھی اس کو جاری ساری رکھو۔ اس لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کرنا ہوگا، تمام پہلوؤں پر غور کریں، کس سے ملنا صحیح ہے، کس سے ملنا غلط ہے۔ اگر ملنا غلط ہے تو بچوں کو ان دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے کہ دیکھیں ہم اس وجہ سے نہیں ملتے ہیں۔ جب تک وہ ذی شعور نہیں ہے تب تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں سے بس نہیں ملنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ختم بات۔ لیکن جب وہ ایک دلیل کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس دلیل کو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ان سے نہ ملنے میں یہ حکمت صحیحہ پوشیدہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تاکہ بچوں کو شعور بیدار ہو۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قریب ترین رشتہ داروں کے چہروں سے بچوں کو نفرت ہو جاتی ہے، بچے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و تفکر نہیں کرتے ہیں، یا او علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دل ایسے ہیں ان کے کہ ان پہ تالے لگ گئے، یعنی دلوں پہ قفل لگ جانا کہ وہ ہدایت قبول نہ کرے، جیسے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں اس پہ تالا لگا دیتے ہیں تو پھر کوئی اندر جا نہیں سکتا ہے، ایسے اگر کسی کے دل پہ اللہ تعالیٰ قفل لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے تو پھر حق اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے بعض اوقات، یہ تو خیر کفار کی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن پہ غور و تفکر بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو اس میں ہم لوگ بھی مطلب اس طرح یہ ان عادات میں یا ان چیزوں میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اور ہم بھی حق کو قبول کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔